الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. میں بغیر تاخیر کے میں حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کچھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، حضرت قاری صاحب کی تلاوت نے مجھے ایک عنوان دے دیا، اور جب حضرت تلاوت فرما رہے تھے واقعی اچانک یہ آیت کان میں پڑی
اور دل کی ایک کیفیت بنی۔ اللہ رب العزت اپنی کن نعمتوں کو بیان کرتے ہیں اور انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، کائنات میں دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے باہر سے۔ مثال کے طور پر کپڑے کے دو ٹکڑے ہوں، انہیں جوڑنے کے لیے سوئی اور دھاگا چاہیے۔ اس کے ذریعہ ٹیلر کتنا خوبصورت کرتا سل دیتا ہے اور کپڑوں کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر کتنا حسین خوبصورت کرتا تیار کرتا ہے، جسے انسان زیب تن کر لیتا ہے۔ لیکن اگر لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اب سوئی دھاگا کام نہیں دے گا۔ اس کو جوڑنے کے لیے تو ویلڈنگ چاہیے اور وہ مشین درکار ہے۔ اس سے لوہے کے دو ٹکڑے آپس میں ایسے جڑ جائیں گے کہ ایک خوبصورت محل اور مکان تیار ہو جائے گا۔ ایک پل اور برج تیار کر لیجیے، اور جو آپ کی چوائس کو پسند ہو آپ وہ چیز تیار کر لیں۔ لیکن اگر کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اب ویلڈنگ کام نہیں دے گی۔ اس کے لیے تو گم چاہیے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کاغذ کے ٹکڑوں کو کیسے کاٹتے ہیں اور خوبصورت گملہ تیار کرتے ہیں، خوبصورت پھول تیار کرتے ہیں۔ پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز تیار کی گئی۔ تو ہر چیز کے جوڑنے کے لیے آپس میں کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے۔ انسان کو اس کے رب سے، رب رحمان سے جوڑنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی چیز درکار۔ جیسے لوہے کو جوڑنے کے لیے دھاگا اور سوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے جوڑنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے لوہا جڑے گا اور ایک جسم بنے گا۔ اسی طرح سے اب انسان کو انسان سے جوڑنا ہے۔ انسان کس نسبت سے اپنے بھائی سے جڑے، اپنے کنبے سے جڑے، اپنے خاندان سے جڑے، اپنے شہر والوں سے جڑے، اپنے ملک سے جڑے اور ساری دنیا سے جڑے۔ یہاں تک کہ انسان ایک باپ اپنے بیٹے سے جڑے، بیٹا باپ سے تعلق رکھے، بیوی شوہر سے تعلق رکھے، شوہر اپنی بیوی سے تعلق رکھے اور آپس میں جڑ کر کے ایک جسم، ایک جان بن جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے۔ ہر کمپنی والے اپنا سامان بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتے ہیں۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے ہمارے سامنے، غالباً اہوجا کا ہو۔ اب اہوجا کمپنی نے لاؤڈ اسپیکر بنایا تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیا کہ اس کا ایمپلیفائر کیسے چلے گا، اس کو کیسے یوز کریں اور جس سے مشین خراب نہ ہو۔ لیکن اب اگر لاؤڈ اسپیکر اور اہوجا کمپنی کے گائیڈ بک کو چھوڑ کر کے ہم باٹا والے سے پوچھیں کہ آپ بتائیں ہمیں یہ مشین چلانی ہے، ایمپلیفائر چلانی ہے، تو آپ بتائیں اس کو ہم کیسے چلائیں، تو ظاہر ہے کہ قلب موضوع ہوگا اور اس وقت اس کو یہی کہا جائے گا کہ جو اس سے پوچھنے جائے گا اور اس سے گائیڈ لائن لینے جائے گا، اس سے کہا جائے گا باٹا والے سے کہ آپ اپنی ہی کمپنی کا بنا ہوا بہترین جوتا اس کو دیجیے، عنایت کیجیے، اس کا دماغ صحیح ہو جائے،
یہ اہوجہ کمپنی کا مال چلانے کے لیے، مشین چلانے کے لیے باٹا۔ ارے آپ کو تو جوتے کی بات پوچھے کہ جوتا کیسے ہم پہنے، کیسے استعمال کریں کہ ہمارا جوتا اچھا رہے، خراب نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، باٹا والے سے باٹا کی بات کریں گے، اہوجہ والے سے اہوجے کی بات کریں گے۔ اس جسم کے چلانے کی بات، اس دل دماغ کے چلانے کی بات، اس آنکھ کے استعمال کرنے کی بات اور اس کان کے استعمال کرنے کی بات، اس دل دماغ کے ہاتھ پیر کے چلنے چلانے کی بات، اس لائف کو گزارنے کی بات ہم وائٹ ہاؤس سے اور اقوام متحدہ سے پوچھیں گے کہ حضور ہم آنکھیں کہاں استعمال کریں؟ اقوام متحدہ، جس کو میں اقوام ملحدہ کہتا ہوں، وہ بتائے۔ اس کے لیے جس پروردگار نے اس انسان کو پیدا کیا، تو انسان اپنے جسم کی مشین کو کیسے یوز کرے، کیسے چلائے، اس پروردگار نے اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیا۔ وہ گائیڈ بک کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھو کہ اس آنکھ کا استعمال ہم کہاں کریں، کیسے کریں۔ قرآن سے پوچھو ہم اپنے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کریں تو کیسے کریں۔ قرآن سے پوچھو بیٹا باپ کے ساتھ سامنے پیش آئے تو کس انداز میں آئے، بیوی شوہر کے سامنے آئے تو کس انداز میں آئے، شوہر بیوی کے سامنے جائے تو کس انداز میں جائے۔ یہ گائیڈ بک قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے عنایت کیا کہ انسان سر سے لے کر پیر تک اب اپنے اس جسم کو چلانے کے لیے، اپنی لائف کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو استعمال کرنے کے لیے اہوجہ والے سے نہیں پوچھے گا، باٹا والے سے نہیں پوچھے گا، اقوام متحدہ سے نہیں پوچھے گا، امریکہ اور لندن والوں سے نہیں پوچھے گا۔ یہ تو انسان کے بنانے والے پروردگار مالک الملک ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت بتائیں گے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو آنکھیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مگر انسان آج اپنے اعضائے بدن کو استعمال کرنے کے لیے غیروں سے مشورے دے رہا ہے اور ان کی تعلیمی پلان کے مطابق چلنے کی کوشش کر۔ یاد رکھو، تعلیم و تعلم کا تعلق یہ اللہ رب العزت متعین کریں گے، نصاب تعلیم یہ اللہ کے رسول متعین کریں گے، اہل علم فقہا متعین کریں گے۔ ہم کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے، جس نے زندگی دیا، زندگی بنایا، اس سے ہم پوچھیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا آپس میں، بیوی کو شکایت تھی کہ شوہر میرا خیال نہیں کرتا، اس کے دل میں میری محبت نہیں، اور شوہر کو یہی شکایت تھی کہ بیوی جو ہے اس کی نگاہیں کھلی کھلی لگتی ہیں، کچھ اور دال میں ڈالا ہے، یہ مجھ کو نہیں چاہتی، مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ دونوں میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ شوہر نے قسم کھایا کہ قسم ہے میں تجھے، میرے دل میں تیری محبت تیری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک عورت کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میری سوچ سے زیادہ؟ کتنا زیادہ، کتنی محبت ہے؟ تو کہا میں کیا بتاؤں، یہ ڈرم میں جتنا پانی آتا ہے نا اتنی محبت ہے میرے دل میں۔ تو ڈرم میں کتنا پانی آتا ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ بات تو نہیں ہے، مگر میری سوچ اور تیری سوچ مل کر کے اتنی زیادہ محبت۔ پھر ہوتے ہوتے محبت کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھ تیری محبت میرے دل میں ایسی ہے نا، یہ دیکھ موبائل ہے، جیسے اس کی سم ہوتی ہے، لاکھوں روپے کا موبائل بغیر سم کے نہیں چل سکے گا، بغیر سم کے وہ زندہ نہیں سمجھا جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو تیری محبت میرے دل میں اس سم کی طرح ہے۔ اس نے کہا واقعی؟ کہا ہاں، جیسے سم
اس موبائل میں ڈالیں گے تبھی یہ موبائل کام دے گا، ورنہ لاکھوں کا موبائل بیکار ہو جائے گا۔ تو بیوی بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا آپ بیٹھیے، بہت آج پتہ چلا کہ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ بیٹھیے میں کڑک چائے بنا کے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اب وہ چلی گئی کڑک چائے بنانے، اور اس نے موبائل کو چوما، کہا چائنا کی موبائل تو نے آج عزت بچا لیا، ورنہ آج تو بیوی کے جوتے پڑ جاتے۔ اسے کیا پتا کہ میرے پاس چائنا کا موبائل ہے اور بیک وقت اس میں 4 سم چلتا ہے۔ تو ایک سم تو گئی ہے کڑک چائے بنانے، 3 سم ابھی سائڈ میں ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے، آج انسان کو اپنے دل کی موبائل میں سم جو یوز کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے قرآن کا۔ ہم لوگوں کے بچپن میں جتنے بڑے بوڑھے ہیں سب کے بچپن میں یہی حال، اور اکثر ماشاءاللہ یہاں تو بڑے بوڑھے ہی نظر آ رہے ہیں، بچے ہمارے کم ہیں، لیکن میں ان بچوں کا تو تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ایک حافظ جی ہوتے تھے نا، بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک ابا جی ہوتے تھے، ان کا ادب ہوتا تھا، ایک اماں جی ہوتی تھی، ان کا ادب ہوتا تھا۔ اور اب جب سے یہ 4G 5G اور نہ جانے کتنے جی پیدا ہو گئے نا، اب اس 4G نے الجھا دیا، اور وہ رات کو چادر میں لپٹ کر کے اس 4G سے نہ جانے کیا کیا دنیا کا نظارہ ہو رہا ہے، پر روحانیت ختم ہو گئی۔ قرآن کا علم، قرآن کی تحریر، قرآن کی تلاوت، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ قرآن کا صحیفہ رکھا ہے، مگر اب 4G 5G ہاتھ میں جیب میں ہے، نکالا اسی سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ثواب مل جائے گا، لیکن وہ صحیفہ، وہ نسخہ قرآن کا، کہ قرآن اٹھانے کی عظمت اور اس کا ایک ذوق اور ایک کیفیت، وہ کیفیت موبائل سے آپ کے نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اس پروردگار سے اپنی لائف، اپنی زندگانی گزارنے کا طریقہ سیکھیں۔ آج ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک آیت یاد آئی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، نکاح کر دو تم ان کا جو غیر شادی شدہ ہو۔ انکحوا الایامہ، ایامہ یہ عین کی جگہ ہے، مولانا لقمان صاحب توجہ فرمائیں، تو یہ ایامہ عین کی جمع ہے، اور عین کہتے ہیں ایسے بندے کو جو غیر شادی شدہ ہو۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں، شادی ہوئی تھی بیوی انتقال کر گئی، شادی ہوئی تھی شوہر انتقال کر گیا، ابھی جوڑا بچھڑ گیا، شادی ہوئی تھی طلاق سے جدائی کی ہو گئی، یا عمر ہو گئی، شادی کی عمر کو پہنچ گئے، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ تو لفظ عین، لفظ ایامہ ان سب کو شامل ہے۔ تو اب اس میں یہ فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اولیاء کو حکم دیا گیا کہ اولیاء جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، یہ غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کر دیں۔ کیوں؟ نکاح کے ذریعہ حسن معاشرت پیدا ہوگا، اور اسی کے ذریعہ دنیا میں سچائی پیدا ہوگی، حقیقت پیدا ہوگی۔ آج یورپ کا حال یہ ہے کہ 60% لوگ شادی نہیں کرتے، اور تقریباً 40 سال 50 سال تک ادھر ادھر انجوائے کرتے ہیں۔ ان کی لائف کیسی بگڑ رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط کاریاں ہو رہی ہیں، غلط زندگی گزر رہی ہے، اور آخر میں وہی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب جسم کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو جہاں غلط تعلقات تھے اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، اس لیے کہ گھناؤنا عمل ہوا، گھناؤنا کام کیا، اب جب طاقت گھٹ گئی تو ایک دوسرے کو وہی جو آپس میں نہ جانے کیا بن کر کے گھوم رہے تھے، میں وہ لفظ کیا کروں گا، تو اب ان کو گھن پیدا ہوتی ہے، اور جو نکاح کے رشتے سے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ پریم بھری اولاد ہوتی ہے۔
محبت بھری اولاد ہو. اور جیسے جیسے عمر کے تقاضے بڑھتے ہیں آگے، اب بیوی کو اپنے شوہر کی محبت ستاتی ہے، اور شوہر کو اپنی بڑھیا کی یاد آتی ہے. بازار سے کچھ خریدے گا تو جیب میں رکھ لے گا کہ ذرا اس کا بھی. جوانی میں شاید کھویا ہو، لیکن عمر جب ڈھلتی ہے تو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. اب خواہش نفس نہیں، وہ ایک محبت جو شریعت نے سکھایا تھا وہ محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کا مزاج خراب ہو تو الگ چیز. ایک بڑے بوڑھے میاں گھر سے جھگڑا کر کے آ گئے، اور ایک مسجد میں، ایسے مسجد رحمہ کی طرح کوئی مسجد، اور اتفاق سے مولانا صاحب کو بلایا گیا تھا وعظ کے لیے. وہ جنت کا بیان کر رہے تھے، جنت جو قرآن کی آیات میں بتایا گیا، حدیث میں، اور بہت بالکل کیفیت بھرا وعظ ہو رہا تھا. سب کے دل میں بات اتر رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا. تو حضرت نے بیان کرتے کرتے جنت کی صفات، جنت کی حقیقت، اور لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش بس اب اس مسجد سے نکلنا ہی نصیب نہ ہو، موت آئے پہنچوں جلدی سے جنت میں. پورے میرے انتظار میں کہاں جاؤں گا. اتنے میں حضرت نے کہا یہ دنیا کی جو عورت ہوتی ہے نا، یہ جنتی حوروں کی سردار ہوگی. تو بڑے بوڑھے میاں جو ہے خفا ہو گئے. کہا حضرت آپ اتنا اچھا واز کر رہے تھے، اور یہ جنت میں اس بڑھیا کو، اس چھوڑی کو آپ نے گزیر دیا. میں اسی سے گھبرا کے تنگ آ کر کے یہاں آ گیا تھا، اور اچھا بیان سن رہا تھا جنت کا. اب یہ جب پہنچے گی وہاں پھر مجھ سے جھگڑا کرے گی. کہیں یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے؟ آپ غور کر لیں، صحیح حدیث بیان کیا کریں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی اچھی اچھی حور موجود ہے وہاں، تو اس گندی چھڑیلیا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہاں بھیج دیے جنت میں. تو پھر میرے بھائیوں عجیب مزاج ہے. حضرت نے سمجھایا کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا بہت ہو جاتی ہے بات، لیکن یہ قدورت، یہ رنجش دنیا میں ختم کر دی جائے گی اور آپس میں محبت ہو جائے گی. وہاں جھگڑا کس بات کا؟ کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. اور یہ سردار بنے گی بڑے بوڑھے میاں، آپ گھبرائیں نہیں، تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، اپنی بڑھیا کو نہ چھوڑیں. تو بہرحال میرے بھائیوں دیکھو، لفظ نکاح پر اگر ہم غور کر لیں، اہل عرب نکاح کا معنی بیان کرتے ہیں نکاح المطر الارض. جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی زمین پر اترتا ہے، زمین جذب کر لیتی ہے، تو زمین پانی کو جذب کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہریالی اگتی ہے نا، اور کھیتیاں لہلہاتی ہیں، باغ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اور اگر بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ ایسا ہوگا، ڈی ہائیڈریشن ہوگا، اور زمین کی نمی ختم ہو جائے گی. اور زمین کی نمی جب ختم ہوگی، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، باغات سوکھ جائیں گی. چند سال بارش نہ ہو تو اناج کا ایک دانہ نصیب نہیں ہوگا کھیتوں سے. چند سال پانی نہ برسے تو درخت زندہ نہیں رہے گا اس زمین پر. تو اہل عرب کہتے ہیں نکاح المطر الارض، بارش نے زمین سے نکاح کر دیا. لفظ نکاح کے معنی پر غور کریں. اب نکاح، بارش نے زمین سے نکاح کیا تو کھیتیاں تیار ہیں، باغات تیار ہے، پھل پھول تیار ہے. ایسے ہی انسان نے جب عمر کی ایک منزل پر پہنچ کر نکاح کر لیا تو اب اس کی کھیتی، انسانیت کی کھیتی تیار ہو رہی ہے. اس سے بچے پیدا ہوں گے، انسانوں کی نسل چلے گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت اور شوہر سے محبت کرنے کا جذبہ ہو. پتہ کیسے چلے؟ اس کے خاندان کی، اس کے گھر کی، اس کی بہنوں کو دیکھو. پچھلے وقت میں جب رشتہ تلاش کرتے تھے تو اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتے تھے. آج کیا ہوتا ہے؟ ساس جائے گی، نند جائے گی، اور کون جائے گی اپنی بھاؤج کو دیکھنے کے لیے.
اور جب دیکھ دیکھ کر کے آ کے کہے گی نا ارے میں تو ایسی بہو لا رہی ہوں نا کہ شیرنی جیسی آنکھ ہے اور ہرنی جیسی چال ہے، تو جب شیرنی جیسی آنکھ والی پسند کر کے لائی ہو نا تو شیرنی جیسا کام بھی وہ کرے گی۔ اور پچھلے دور میں کیا کرتے تھے، اس کی بہنوں کی بہنیں کہاں بھی آئی گئی ہیں وہاں جا کے پوچھتے تھے گھر میں اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ اب اگر پتا چل گیا کہ بہت لاکھوں میں ایک گھر تو جنت کا نمونہ بنا ہوا ہے تو پھر رشتہ دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک پسند ہے۔ مگر آج کا انتخاب کچھ اور ہو گیا، اور جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب 10 دن تو یہ میاں دولہے میاں اپنے کو شاہ جہاں سمجھتے ہیں اور اپنی آنے والی بیوی کو تاج ممتاز محل سمجھتے ہیں، اور دونوں خواب دیکھتے ہیں کہ شاہ جہاں اور ممتاز محل مل کر کے تاج محل بنائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ادھر ماں جو ہے سمجھتی ہے کہ صدقہ تو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور یہ ذرا پرانی ہوئی بہو تو اب یہ تو وظیفہ پڑھتی ہے ساس وما ادراک ما ساس، ساس اب وہ تو اس کی سانس ہی بند ہو رہی ہے ساس کو دیکھ کر کے۔ بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے میرے بھائی، پٹری گاڑی سے الٹ جاتی ہے، اب یہ لڑکا بیچ میں حیران ہے کہ ماں کی سنے کہ بیوی کی سنے۔ وہ دفتر سے کام کر کے آیا، ماں کا چہرہ اترا ہوا، بیوی ادھر بڑبڑ کر رہی ہے، یہ سوچتا ہے یا اللہ کسی دوسرے گھر میں آ گیا ہو، کیا بات ہے، یہ میری ماں کا گھر ہے، میری بیوی ہے کہ کہیں اور غلطی سے پھٹک کے قدم دوسرے گھر میں آ گیا۔ ایک دم اجنبی سا ماحول لگتا ہے میرے بھائی۔ قرآن نے کہا تھا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ کیوں ہوا؟ دین گھروں سے نکلا، وہ گائیڈ لائن جو اللہ نے دیا تھا ہم نے قرآن سے رہبری حاصل نہیں کیا، قرآن سے ہم نے گائیڈ لائن نہیں لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہیں، بیٹے کے دل میں باپ کا پریم نہیں، ادب نہیں، حسن سلوک نہیں، ایسے واقعات کہ باپ کھڑا ہو کے بیٹے کو ایسی ایسی گالیاں دیتا ہے کہ علامہ الحفیظ روکتے پہ ہو جائے۔ یہ انسانیت اور مسلم معاشرہ، یہ مسلمانوں کا رہن سہن۔ اس طرح بیٹا اپنے باپ کو جوتے نکال کے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ ہمارا رہن سہن ہے، یہ مسلم امہ۔ حضور اسی پر فخر کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے محشر کے میدان میں بعض انبیاء ایسے ہوں گے کہ 2-4 امتی ان کے ساتھ ہوں گے، باقی کوئی نہ ہوگا۔ کسی کے پاس 150 امتی ہوں گے، باقی کوئی نہ ہوگا۔ یعنی پوری زندگی کی محنت پر کسی کے ساتھ 2-4 ہے، کسی کے پاس 150 ہے، کسی کے پاس 1000-2000۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری امت ہوگی اور میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ تو میرے بھائیوں کیا یہی گالی بکنے والے امتیوں پر فخر کریں گے؟ رسول اللہ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت میں اولیاء اللہ پیدا ہو، فقہا پیدا ہو، علماء پیدا ہو، عارفین پیدا ہو، علم کے حاملین پیدا ہو۔ اس امت کا ایک مقام ہے میرے بھائی، جیسے آپ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، ہدی للعالمین ہیں، آپ کی امت خیر الامم ہے، خیر الامہ ہے۔ آپ کے رسول کا ایک مقام کہ سارے رسولوں سے اعلیٰ، افضل، اولا، اکمل، ایسے اس امت کا مقام یہ ہے کہ ساری امتوں سے اعلیٰ، افضل، اولا ہے۔ تو اس کو کام بھی سب سے بلند کرنا چاہیے، کام ایسا کہ رسول اللہ پر ہمارے اعمال پیش ہوں تو رسول اکرم ملاحظہ فرما کر کے خوش ہو جائے، واہ امتی۔ مگر میرے بھائیوں بدقسمتی ہماری تو یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے کتنا دل آپ کا دکھتا ہوگا کہ میرا امتی، میرا امتی۔
اور کہیں محشر کے میدان میں رسول اللہ نے دھتکار دیا تو پھر کیا بنے گا؟ فرمایا انا فرتکم علی الحوض من مر علی شربا ومن شرب لم یظمأ ابدا لا يردن علی اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما حدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. آقا فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچوں گا، جو میرے پاس آئے گا وہ پیے گا. اور حوض کوثر محشر کے میدان میں کوئی پانی نہ ہوگا، زمین سبھے مستوی پر کر دی جائے گی، نہ کوئی غار ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ کسی قسم کا آڑ ہوگا، ایک دم پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ زمین پھیلا دی جائے گی. کیا مطلب ہوا؟ زمین پھیلا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جب زمین پھیلا دی جائے گی، پھیلانے کا مطلب کیا؟ سارے اولین و آخرین کو، ساری مخلوقات کو اسی زمین پر آباد کرنا. آدم سے لے کر کے جب سے زمین کا وجود ہوا جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق کو اسی زمین پر. تو اب اس مخلوق آئے گی کہاں؟ اس کو قرآن نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جب زمین پھیلا دی جائے گی. کیسے پھیلائی جائے گی؟ دیکھو آپ نے حلوائی کی دکان پر دیکھا ہوگا، چھوٹا سا پیڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو پھیلاتا ہے، وہ پھیلا کے بڑا سا کر دیا تالے پر جتنا اس کے آئے. چھوٹا سا پیڑا تھا اس کو پھیلایا. ربڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا اور اس کو پھیلاؤ تو چھوٹا سا ٹکڑا پھیل کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے. حدیث میں مثال دی گئی جیسے ربڑ پھیلانے سے پھیلتا ہے، ایسے ہی زمین پھیلانے سے اللہ تعالیٰ کو کتنی زمین درکار ہے کہ اس کی ساری مخلوق بیک وقت موقف حساب میں کھڑی ہو سکے. اتنی لمبی چوڑی زمین کی جائے گی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی غار نہیں، ایک دم سطح مستوی ہموار. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور یہ زمین اپنے اندر کی چیز باہر پھینک دے گی. مراد مدفون مردے، مراد زمین کے جو خزانے اور دفینے ہیں وہ سارے اوپن ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے. تو اب اس کے اندر موقف حساب میں سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے سوا کہیں پانی کا وجود نہیں ہوگا. اور فرمایا قرآن کی ایک آیت میں وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا متقیوں کو رحمان کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. ہم اکٹھا کریں گے، جمع متقی نحشر المتقین، ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے، حشر کریں گے. الی الرحمن، رحمان کا لفظ فرمایا. رحمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اہل عرب جب کوئی بہت بھوک لگی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بات چلے نا بھائی، آپ لوگ بھوکے تو نہیں ہیں؟ بھوک کا لفظ آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ٹائم تو ہے گانے کا، لیکن بس تھوڑا صبر کیجیے، زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا. دیکھو اہل عرب جب بیمار بھوکے ہوتے ہیں کہتے انا جوعان. وہی کوئی سعودی نیا لڑکا گیا تھا یہاں کا، سعودی نے پوچھا انتا جوان، تو سمجھا یہ پوچھ رہا انتا جوان، تو کہہ رہا یس یس، زیادہ کچھ جانتا نہیں تھا، یس. اور اس کو ہاتھ پکڑا لے گیا ہوٹل میں بیٹھا دیا. اب گلا کے گود میں رکھا. وہ حیران ہے کیا کرنا، تو سینہ تان کے کہا تھا. اب وہ جوان کو جوان سمجھ لیا اپنے انڈیا والا اردو والا. تو بہرحال اہل عرب جب کوئی بھوک سے ایک دم نڈھال ہو جائے انا جوعان، پیاس سے کوئی ایک دم جاں بلب ہو جائے انا عطشان، اسی وزن پر رحمان اور اسی وزن پر شعبان فرمایا. شعبان کے معنی کیا؟ پھیلاؤ کے، پھیلاؤ کے. شعبان میں کس چیز کا پھیلاؤ ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے.
اللہ کی رحمتوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اللہ کی انعام کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اللہ کی کرم کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ یہ استقبال رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ آ گیا، تو رحمان یعنی رحمت اللہ کی جوش مار رہی ہے، یہ مطلب ہوا۔ اور اس کے محشر کے میدان میں حوض کوثر کے سوا کوئی پانی نہیں، اور چھوٹا موٹا حوض نہیں ہے کہ پیمائش لے کے نہ، لمبا چوڑا۔ لیکن یاد رکھو، جس کو پرمیشن ہے، جس کا ویزا کلیئر ہے، وہی اس حوض سے جائے گا، راستے میں روکا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو آئے گا پیے گا، اور کسی کو رسول رحمت اپنے دست مبارک سے خود پلائے۔ ابو بکر صدیق آؤ، تم میرے ایسے ساتھی کہ میرے جانثار، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلا دوں۔ عمر فاروق آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلا دوں۔ علی مرتضیٰ آؤ، عثمان غنی آؤ، حسن حسین آؤ، اپنے ہاتھوں سے پلا دوں۔ وہ خوش نصیب بندے امتی کہ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گے۔ کسی کو اجازت دی جائے گی فرشتوں تم پلاؤ، کسی کو اجازت دی جائے گی تم اپنے ہاتھوں سے جام بھر کر کے پیالے رکھے ہوئے ہیں پی لو۔ جو ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، میں پہچانوں گا میری امت کے لوگ ہیں، عارفون و یعرفوننی، وہ لوگ مجھے پہچانیں گے، ہاں میرے نبی حوض کوثر پر ہے، لب کہیں گے کہ رسول رحمت یہاں موجود ہے۔ ثم یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان پارٹیشن ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، پردہ ہٹائیے، پارٹیشن دور کیجئے۔ فرمایا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد دین میں انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ یہ معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، روافض ہیں، گمراہ فرقے ہیں، فساق ہیں، فجار ہیں، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ جام کوثر آ کر کے پئیں، دفع کر دیا جائے گا۔ حضور خود جب سنیں گے ما حدث بعدک، آپ کے بعد دین میں انہوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی تھی، کیا احداث فی الدین کیا تھا، فاقول سوقن سوقن، میں کہوں گا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ بدبختو، جس دین کو میں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، جس دین کی خاطر ہماری امت کی ماں سمیہ کے جگر کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا تھا، پیٹ کے بچے کو ایسے زندہ نکال کر کے اور تلوار و تیر سے سامنے ذبح کیا گیا تھا، جس دین کی خاطر ہمارا بلال حبشی انگار کے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، تم نے اس دین کا حلیہ بگاڑا تھا، دفع ہو جاؤ، تمہیں جام نہیں پلایا جائے گا۔ جس کو رحمان دھتکار دے، جس کو حبیب کبریا دھتکار دے، اس کو کون پلانے والا ہوگا؟ تو متقیوں کے لیے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، متقیوں کو اکٹھا کیا جائے گا رحمان کی طرف، وفدا یزید وفدًا، اس کے معنی آنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب کئی لوگ مل کر کے جماعت بنا کر کے چلے، اس کو کہتے ہیں وفد نے فلاں سے ملاقات کی۔ یہ وفد کی صورت میں متقی جائیں گے رحمان کی طرف، اور یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے رسول رحمت سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے، اولیاء سے ملیں گے، جام پیئیں گے، جام کوثر پیئیں گے۔ اور سنو مجرموں کا حال، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو نسو کو، وہاں نحشروں کا لفظ فرمایا، یہاں نسو کو، ساق یسوق سوقاً، اس کے معنی چلانا، اسی سے سوق عربی میں مارکیٹ کو کہتے ہیں، بازار کو کہتے ہیں، اور ساق یسوق سوقاً الدابہ یعنی جانور کو چلانا، ہانکنا، یعنی جانور کی طرح۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
مجرموں کو ہم چلائیں گے آگے کے جانور کی طرح. کیسے؟ پیچھے ہاتھ بندھا ہوا ہے, فرشتہ لات مار رہا ہے اور یہ چیخ رہا ہے, پانی تو ملا نہیں جامع کوثر کا نجاری کب سے محشر کے میدان میں, اور سورج ایک دم سر کے اوپر یہ چیخ رہے ہیں پانی پانی پانی. برسوں فرشتہ سننے والا نہیں مار رہا ہے لات سے, اور برسوں کے بعد جب کہے گا کیا شور مچا رہے ہو, تب اس کو سہارا ملے گا کہ بولا تو صحیح, شاید پانی ملا. اب یہ پانی پانی مارے گا, پانی کچھ نہیں. چل جہنم, جہنمیوں کے جسم کا جو خون اور پیپ ان کی آنکھوں سے رس رس کے نکل رہا ہے, وہ گرم پیالے کے اندر وہی بھر کر کے دیا جائے گا کہ اگر ایک بوند دنیا میں ظاہر ہو جائے اس کی بدبو سے ساری دنیا مر جائے, کڑواہٹ سے ختم ہو جائے. او بندہ جو بمبئی کی سرزمین میں گلاس میں ایک دن کا برداشت نہیں کرتا تھا اور خادم کو ڈانٹتا تھا, دیکھتا نہیں پانی میں تنکا پڑا ہوا ہے, پانی میں چیونٹی چل رہی ہے, ایسا پانی تو لے لیا. او سیٹھ صاحب, او کمپنی ٹاٹا کے مالک اور او جیو والے اور فلاں کمپنی والے اب پانی مانگ رہے ہیں. فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا وَرَدَ يَرِدُ وَرْدًا, اس کے بارے میں بھی آنا, اور گھسیٹ کر کے اس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا, اور یہ پیاس پیاس جہاں بلب ہوگی, چیخیں گے چلائیں گے, گرم پیالہ کتنا گرم ہوگا کہ اس کو اب پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں, اٹھائیں گے بدبو سے دماغ پھٹ رہا ہے, اور جیسے قریب کریں گے پورے پورے چہرے کا گوشت پگھل کر کے اسی پیالے میں پڑے گا, اسی کو روتا ہے آج قحط میں کھیتی کو اے کسان, کل اپنا گرم خون پلایا نہ جا سکتا. اپنے جسم کے جہنمیوں کے دامن خون اور پیپ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اللہ مجرموں کی فہرست سے ہم سب کا نام نکال دے, فاسقوں کی فہرست سے اللہ ہم سب کا نام نکال دے, اور متقیوں میں اللہ کے نیک بندوں میں ہم سب کا شمار ہو جائے. میرے بھائیوں, زمانہ وقت بہت فتنے کا ہے, حالات دنیا کی تیزی سے بگڑ رہے, دین سے ہٹنے ہٹانے, ایمان سے برگشتہ کرنے کے طرح طرح منصوبے بنائے جا رہے ہیں. کیسے گمراہ کیا جائے, کیسے دین سے ہٹایا جائے, جیسے دین سے متنفر کیا جائے. اس وقت میں اپنے ایمان کو سنبھالنا, اپنے دین کو سنبھالنا, یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھو ایک آخری حدیث, حضرت ٹائم زیادہ بچے ہو تو میرے بھائیوں, مسلم شریف کی حدیث, کتاب الایمان کی حدیث ہے. اہل جنت جنت میں جائیں گے, اب یہ جنت کا معائنہ کریں گے تو اپنے کچھ ساتھیوں کو تلاش کریں گے. ہمارے ساتھی کہاں, نظر نہیں آئیں گے, پوچھیں گے فلاں فلاں دنیا میں بمبئی میں ہمارا ساتھی ہوا کرتا تھا, وہ نہیں دکھ رہا. ان سے کہا جائے گا ان کی اعمال ایسے نہیں تھے, جہنم میں ڈال دیے گئے. تڑپ اٹھیں گے کہ میرا ساتھی میرا دوست, اور فریاد کریں گے یحجون معنا ویصومون معنا ویصلون معنا, ہمارے ساتھ وہ حج کرتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ان کے بنا جنت ہمیں اچھی نہیں لگتی. یہ اللہ سے فریاد کریں گے, اللہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کے بغیر جنت اچھی نہیں لگتی. مسلم شریف کتاب الایمان کی صحیح حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کی ناز نخرے کو برداشت کریں گے, فرمائیں گے تجھے جنت اچھی نہیں لگتی, اپنے ساتھیوں کی تلاش ہے تو جا, تجھے اجازت ہے اپنے ان ساتھیوں کو جن کے بارے میں تو کہتا ہے یحجون معنا ویصومون معنا ویصلون معنا, ان کو نکال کے لے آؤ. یہ میرے بھائیوں اچھی سنگت, اچھی صحبت کا اثر. سفارش کا حق
آئیں گے اور اپنے ان ساتھیوں کو نکالیں گے. اس لیے آپس میں اہل ایمان، اہل دل، اہل اعمال آپس میں محبت رکھیں. علماء سے محبت رکھیے، فقہا سے محبت رکھیے. آپ اپنی مسجد کے اماموں سے اور مدرسین سے یہ دوستی آپ کو کام آئے گی میرے بھائی. آپ گری نگاہ سے نہ دیکھیں کہ مولوی جی، حافظ جی ہمارے چندے پہ گزر ہو رہا، نہ ایسا نہ سوچیے میرے بھائی. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. یہ محبت کام آئے گی، اچھی صحبت، اچھی سنگت. اور ان بچوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک تحفہ دیتا ہوں. مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ، اب واقعہ ہے مثال اللہ عالم کے سوا، لیکن اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک میڈک اور ایک چوہے کی آپس میں دوستی ہو گئی. اب چوہے نے میڈک سے کہا کہ یار میں کبھی ملنے آتا ہوں تم ندی میں نہ جانے کہاں ڈوبے رہتے ہو، تمہارا درشن نہیں ہوتا، واپس چلا جاتا ہوں. اب دیکھو چوہا ایک فاسق جانور ہے، جس گھر میں دکان میں پڑ جائے پریشان کر دیتا ہے، کپڑے کاٹ دے گا، سامان خراب کر دے گا. اور میڈک ایک اچھا جانور ہے، وہ تسبیح پڑھتا ہے. حدیث میں اس کی تسبیح بتائی ہوئی، یعنی اچھے کی دوستی برے کے ساتھ لگ گئی. تو میڈک نے بھی کہا کبھی میں بھی ملنے کے لیے ندی کے کنارے آ جاتا ہوں، نہ جانے تم کس گلی میں گھومتے رہتے ہو اور کہاں دادر چلے جاتے ہو، کہاں مجھے پتہ نہیں. تو کیسے ہونا چاہیے؟ اب موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ ایک پیس لے اور مسکال کر دیا کریں. چوہے نے کہا کوئی بات نہیں، نو برابر میں اوکے کرتا ہوں اس ملاقات کو. بنیے کی دکان سے رسی کاٹ کے لایا، کہا لو تم باندھ لو اپنی ٹانگ میں بھی باندھ لیتا ہوں. اب تم ندی میں کہیں رہو، میں باہر کہیں رہوں گلی میں، اور جب ملاقات کے لیے دل چاہے گا تو رسی ٹائٹ کریں گے. گویا اب میرے دوست کا مسکال آ گیا، چلو ملاقات کے لیے. تو کچھ دنوں اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ایک بھوکی چیل اوپر اڑ رہی تھی اور بہت بھوک اسے لگی تھی. اب اس نے دیکھا موٹا چوہا جو ہے گلی میں دوڑ رہا، بس مارا چھپٹا. اب میڈک کا بھی پیر اسی سے بندھا ہوا تھا نا، تو جب اس کو لے کر کے وہ چیل اڑی ہے تو میڈک بھی ٹنگ گیا اور خوش ہو گئی کہ شکار ایک کیا تھا دو مل گئے. اور درخت کی شاخ پہ لے جا کے دونوں کو نوالا بنا لیا، خوب نرم نرم چارہ ملا کھا گیا. حضرت فرماتے ہیں دیکھو ایک اچھے نے برے کی سنگت اختیار کیا، دوستی اختیار کیا، تو جب موت آئی اور بلا آئی تو اس کے ساتھ وہ بھی ٹنگ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، مار دیا گیا. میرے بھائیوں، شروع میں بندہ بہت پیارا ہوتا ہے، یہ بچپن کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہوتی، لیکن اچھے علماء کی صحبت نہیں ملی، اچھے لوگوں کی سنگت نہیں ملی، او خراب لڑکوں کی سنگت اور صحبت. اب رفتہ رفتہ ایسا بگاڑا کہ پہلے تو بیڑی سے اسٹارٹ کیا، بیڑی پی، اس کے بعد سگریٹ پہ لایا، اور پہلے بیڑی خود نہیں خریدا، وہ کسی نے پی کر کے پھینک دیا تھا ٹکڑا نا، اب اٹھایا کسی گلی میں بیٹھ کر کے ٹیسٹ کر رہا. اب تھوڑا شیطان بھی کہتا ہاں آیا نا، اب بدبو کو خوشبو سے تعبیر کرنا آیا نا مزہ. اب اور بھی، اب اس کے بعد اچھا خاصا چرسی بن جاتا ہے. اب ماں باپ خون کے آنسو ہوتے، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، اس کے ساتھیوں نے اسے خراب کر دیا. سوال یہ ہے غلط ساتھیوں کی سنگت اس نے اختیار کیسے کیا؟ آپ کہاں سو رہے تھے؟ آپ کہاں سو رہے تھے؟ اچھے انسانوں کی صحبت میں آپ نے کیوں نہیں بیٹھایا؟ جب انسان انسانوں کی صحبت اور سنگت میں بیٹھتا ہے تو باعث مستانی بنتا ہے. جب انسان اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرتا ہے تو خواجہ بختیار کاکی بنتا ہے. جب انسان اپنے اچھے ماں باپ کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اچھے اساتذہ اسے نصیب ہوتے ہیں اور ان کی گائیڈ لائن پر عمل کرتا ہے تو اپنے وقت کا جنید بغدادی بنتا ہے. لیکن میرے بھائیوں،
اب آپ اس روش سے اس زندگی کو نکالیے. یہ فتنے اتنی تیزی سے امڑ رہے ہیں, پھیل رہے ہیں. ایسے وقت میں ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے دین کو بچانا بہت ضروری ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا لقمان صاحب کو اور تمام مقاری صاحب کو اور اساتذہ اور یہاں کی مسجد کے ذمہ داران کو, آپ ساری مصلیات کو, کہ ایک بہترین سلسلہ یہ چل رہا ہے. اور کبھی کبھی اس فقیر کو بھی بلا لیا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں حضرت کی بات دین کی نسبت سے, چاہے جو کہیں دنیا کے کونے میں ہوں, لیکن مجھے پہنچنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کر لینا یہ بھی میرے ایمان کی ترقی کا ایک ذریعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب کی توجہات دعاؤں کا محتاج ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ آپ رحمان الرحیم ملک قدوس سلام مومن مہیمن عزیز جبار متکبر خالق باری مصور عزیز ذوالجلال والاکرام ہیں. اے اللہ آپ وہاب ہیں. اے اللہ آپ کے پیارے پیارے نام ہیں. اے اللہ آپ کے اسماء الحسنی کی برکت سے ہم آپ سے آپ کے کرم کی بھیک چاہتے ہیں. اے اللہ حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا, کر میری امداد اللہ وقت امداد کا. اے اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ تمام مکروہات سیئات سے محفوظ فرما لیجیے. اے اللہ مولانا لقمان صاحب کے بیٹے کی طبیعت خراب رہتی ہے, اے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائیے. اے اللہ آج کی دنیا میں تو ہر شخص بیماریوں سے جور ہے, ٹوٹ رہا ہے. اے اللہ گھر کا گھر بیماریوں سے پریشان ہو رہا ہے. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر نگاہ کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے عمل کو نہ دیکھیے. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم پر نگاہ ڈالیے. نہیں کوئی عمل اپنا کی بخشش کا سہارا ہو. نظر تیرے کرم پر ہے الہ العالمین میری, نظر تیرے کرم پر ہے الہ العالمین میری. اے اللہ خلق کے راندے ہوئے در در کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں ہم تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. میرے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کو سنوار دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے. میرے اللہ آپ رحمان ہیں, آپ رحیم. اللہ آپ رحمان, آپ رحیم. آپ تو کمزوروں پر بے حد رحم فرماتے ہیں. اللہ بڑے بوڑھے سفید داڑھی والے بندے, کمزور بندے آپ کی بارگاہ. آپ نے خود اپنے رسول محبوب رسول مقبول کی زبان سے فرما دیا, میں بوڑھوں کی دعا رد نہیں کرتا. مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ لرزتے پاؤں کے ساتھ ہی کیسے آگے میرے دربار میں بیٹھے, میرے سامنے ہاتھ پھیلائے پسارے ہوئے ہیں. میں کیسے انہیں خالی ہاتھ جانے دوں. اے اللہ مہربانی فرما دیجیے, ہمیں خالی ہاتھ خالی دامن واپس نہ کیجیے. میرے اللہ دامن مراد کو بھر دیجیے. اے اللہ دامن مراد کو بھر دیجیے. اے اللہ یہاں کے علماء اساتذہ مدرسین سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے. اے اللہ ضروریات زندگی کا اپنے خزانے بیت سے کفالت فرمائیے. اے اللہ خزانے بیت سے کفالت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے بگڑے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیث صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلی نشست انشاءاللہ 12 مارچ. اگلی نشست جو ہوگی 12